تی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی دکھ تکلیفیں ختم کر دے. اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے. آج جو میں آپ کے ساتھ عمل پیش کرنے جا رہی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا. آج جو میں عمل ہے یہ آپ لوگوں کی حفاظت کے لیے عمل ہے جو میرے بہن بھائی عملیات کی دنیا میں قدم رکھ چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہمیں جب عمل کریں تو کوئی ایسی پریشانی نہ مطلب کہ گھیرے یا ہمیں کوئی ایسی پریشانی نہ ہو. تو آج جو میں آپ کو ایک حصار کا طریقہ بتانے جا رہی ہوں، بہت ہی نایاب حصار ہے. وہ حصار آپ لازماً اپنے ساتھ کریں گے. اس حصار کا طریقہ جو ہے ایسا نایاب ہے کہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ ہی حصار کے دوران یا جب تک آپ کے پاس وہ چیز رہے گی. یہ حصار ایک سوئی کا حصار ہے، ٹھیک ہے. نمبر 2، آپ اس کو خوشبو کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور سوئی کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اور صرف جو میں آپ کو آیاتیں بتاؤں گی، آیات مبارکہ کو آپ نے پڑھ کر سوئی کے اوپر دم کر لینا ہے، یا پھر اگر سوئی پر آپ دم نہیں کر سکتے تو آپ عطر کے اوپر دم کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جیسا کہ جب کوئی بہن بھائی عمل کرتا ہے تو اس کو ڈر ہوتا ہے کسی جن کا، ڈائن کا، یا پھر خوف آتا ہے، یا اس کو مطلب کہ پریشانی ہوتی ہے، کیونکہ حصار اسی مقصد کے لیے قائم کیا جاتا ہے نا. تو اکثر جو بڑے جب آپ اس حصار کی ضرورت آپ کو ویسے تب پڑے گی جب آپ بڑے مقلین کو، پریوں کو، یا پھر بڑے جو ہمزاد ہیں بڑے عمل کریں گے تو تب آپ کو اس کی انشاءاللہ ضرورت پڑے گی. تو میں نے سوچا کہ آپ کو اس کے بارے میں بھی انفارمیشن دے دوں، یا اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ ہی ایسے لوگ کئی جڑ جاتے ہیں جو آپ سے حسد کرتے ہیں یا جیلس ہوتے ہیں، بدگمانی رکھتے ہیں اور ضرر پہنچانا چاہتے ہیں، کسی بھی طریقے سے آپ کو تنگ کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے، طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ نے جو میں آپ کو آیاتیں بتاؤں گی وہ آیات آپ نے جب آپ پڑھائی کریں گے اس وقت وہ آیاتیں اپنے پاس جو سوئی ہے وہ رکھ لیں گے. پڑھائی کے وقت وہ آیاتیں پڑھ کے اس سوئی کے اوپر آپ پھونک مار دیں گے، یا پھر عطر بھی آپ پاس رکھ سکتے ہیں. اگر سوئی کا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو خوشبو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 115، دوبارہ غور سے سن لیں. پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 115، قالا سے لے کر عظیم تک جو ہے یہ آیات آپ پڑھیں گے. پھر دوسری آیات آپ نے کون سی پڑھنی ہے، قالا موسیٰ، یہاں سے لے کر مفسدین تک آپ پڑھیں گے. پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 13، آیات نمبر 81. غور سے سن لیں. پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 13، آیات نمبر 81. نمبر 3، تیسری آیات کی طرف آپ آ جائیں، ٹھیک ہے. آپ نے تیسری آیات سورہ یاسین کی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے. سورہ یاسین کی پہلی آیات آپ پڑھیں گے سورہ یاسین کی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ لگ جائے گا. پھر سورہ جن کی پہلی 4 آیاتیں بھی آپ پڑھ لیجئے گا. پھر آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے، پارہ نمبر 11، رکوع نمبر 13، آیات نمبر 82، ٹھیک ہے. وَيَحَقُّ اللَّهُ، ٹھیک ہے، یہاں سے لے کر المجرمون تک پڑھیں گے، ٹھیک ہے. پھر آپ نے ایک اور آیات پڑھنی ہے، پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 118. پارہ نمبر 9، رکوع نمبر 3، آیات نمبر 118. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا آیات نمبر 115 تھی، اب آیات نمبر 118 ہے، ٹھیک ہے. یعلمون تک آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ان سب آیاتوں کو پڑھنے کے بعد
آپ نے کیا کرنا ہے 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لینی ہے، چاروں کل جو ان سے ہیں 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے، 7 مرتبہ آپ نے درود تنزینہ پڑھ لینی ہے، اور 7 مرتبہ آپ نے الحمد شریف پڑھ لینی ہے، ٹھیک ہے۔ ان تمام چیزوں کو پڑھ کر آپ نے کیا کرنا ہے سوئی کے اوپر ایک پھونک مار دینی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ ان چیزوں کو پڑھ کر آپ اپنے پاس اگر سوئی رکھنا چاہتے ہیں تو سوئی، اگر آپ عطر کے اوپر پھونک ماریں گے تو وہ ایک جادوئی عطر تیار ہو جائے گا۔ اب وہ جادوئی جو عطر تیار ہوگا، یہ جادوئی سوئی تیار ہوگی، تو آپ نے وہ اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ خدا نخواستہ جیسا کہ آپ کے پاس کوئی مریض آ جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہمیں جنات ہے یا ہمیں جن کا خوف ہے، تو آپ نے فوراً وہ سوئی ہلکی سی اس کے ساتھ ٹچ کر دینی ہے، تو وہ جن اسی وقت، یا کوئی بھی سایہ یا کوئی بھی ہوا یا کوئی بھی ایسا کوئی مسئلہ ہوگا، وہ فوراً غائب ہو جائے گا، اسی وقت اس کے جسم سے نکل جائے گا۔ ایسا نایاب عمل ہے، ایسا باکمال عمل ہے کہ انسان، میں کہتی ہوں یہ آپ نے اپنے اوپر بھی خوشبو لگا لیا کرے تو کبھی بھی آپ کے اوپر کوئی جادو نہیں کر سکتا، کوئی آپ کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، آپ کو ضر نہیں پہنچا سکتا، کوئی آپ کے اوپر ٹونا نہیں کر سکتا۔ اس کا بہت سارے جو ہیں، جو میری گنتی سے بھی باہر ہیں، اس کے جتنے بھی فوائد ہیں، تو آپ یہ لازماً کیجیے گا۔ اور سب سے زیادہ اگر آپ سوئی کا استعمال کرتے ہیں تو سوئی آپ اس کو تیار کر کے رکھ لیں۔ آپ کسی بھی گھر کی دیوار پہ جہاں پر جادو چلا ہو، جیسے آپ کو کوئی بلاتا ہے تو آپ اس گھر کی دیوار میں گاڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فوراً جتنا بھی جادو ہے اس سوئی کے ذریعے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مطلب کہ کسی کے اوپر اسیب ہے یا کوئی جادو ہوا ہے تو آپ نے وہی سوئی، ٹھیک ہے، آپ نے وہی سوئی جو ان سی ہے اس اسیب زدہ کو لگا دیں گے تو اس کا اسیب بھاگ جائے گا، ٹھیک ہے، یا پھر حاضر ہو کے معافی مانگے گا۔ تو 3 دفعہ بس آپ سوئی جب اس کے جسم کے ساتھ ٹچ کریں گے تو وہ اس کے جسم سے فوراً نکل جائے گا۔ ایسا نایاب عمل آپ کو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ آپ نے یہ لازماً، کبھی آپ کے پاس جب آپ بڑے عامل بن جاؤ گے، لوگوں کی مدد کرو گے، خدمت کرو گے، تو آپ یہ ضرور استعمال کیجیے گا۔ تو میرے استعمال میں بھی ہے تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی یہ نایاب جو اس کا طریقہ کار ہے آپ کو بتایا جائے کہ یہ سب کیسے کیا جا سکتا ہے۔ لازماً آپ کیجیے گا۔ اور اس کا ایک بہت بڑا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جس وقت آپ پڑھائی کے وقت جب آپ چلہ کاٹ رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اس عطر کا استعمال کر سکتے ہیں۔ سوئی کا استعمال اس طرح ہے کہ اپنے کپڑے کے ساتھ اس کو لگا سکتے ہیں، تو جب مطلب کہ جب تک سوئی لگی رہے گی آپ کو کوئی چیز چھو بھی نہیں سکتی، اور کچھ بھی ہو جائے انشاءاللہ اس سوئی کے کرامات سے آپ کو مطلب کہ کسی قسم کا جادو، خوف، اس طرح کی چیزیں بھی نہیں آئیں گی، ٹھیک ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ عطر ختم ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے، سوئی گم ہو جاتی ہے، تو آپ نے دوبارہ سے سوئی کا استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوبارہ جو آیاتیں میں نے بتائی ہیں سیم وہی آیاتیں دوبارہ سے آپ پڑھیں گے، اور جو حصار کا طریقہ ہے، مطلب کہ اس میں جو بتایا جاتا ہے سوئی کا بھی ایک حصار ہوتا ہے، وہ حصار کا طریقہ بھی آپ کو آخر میں بتا دیا گیا ہے۔ دونوں طریقے سے آپ اس کے اوپر پڑھائی کر کے تو پھونک مار کے اپنے پاس رکھ لیں گے، خوشبو کے اوپر بھی پھونک مار کے آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں۔ بہت نایاب عمل ہے، برائے مہربانی ظالموں کے ہاتھوں کبھی نہ آنے دیں، قدر کریں اتنے نایاب عملوں کی۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اگر کوئی گھروں میں کوئی بہن بھائی کوئی بھی تکلیف میں ہے، آپ کی فیملی میں سے ہے، پریشان ہے، تو لازماً میرا علم ان تک پہنچائیے گا تاکہ ان کا مسئلہ، ان کی پریشانی ختم ہو جائے۔ اگر آپ خود کر سکتے ہیں تو لازماً آپ خود کر کے ان کو دیں تاکہ یہ مصیبت، یہ بلائیں، یہ سب ختم ہو جائیں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانی، دکھ تکلیفیں ختم کر دے۔ اللہ پاک آپ کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کرنے